السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی صفوة خلقہ محمد النبی الأمی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ اللہ تبارک و تعالی کی ذات وراء الورا ذات ہے۔ اللہ کے کاموں اور اللہ کے فیصلوں تک انسانی دماغ نہیں پہنچ سکتا۔ انسانی دماغ کو یہ حکم دیا گیا کہ جو آسمانی علوم ہے اس کی وہ پیروی کرے، اپنے بل بوتے پہ وہ نہ جیے۔ آسمانی علوم سے مراد قرآن عزیز، اور قرآن عزیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حکمتوں اور اپنے فیصلوں کے بارے میں جو فرما دیا، مسلمان اور مومن اس کو تسلیم کرتا ہے اور اس کے مطابق عمل کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بلکہ ترجمہ اس کا یوں بھی کیا جا سکتا ہے کہ ہم آپ کو آزما کے چھوڑیں گے، ضرور ہر صورت میں آزمائیں گے، آزمائے بغیر ہم آپ کو جانے ہی نہیں دیں گے۔ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی کیا ہوگا کہ تھوڑا سا خوف، زیادہ نہیں، تھوڑا سا خوف، بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، بس تھوڑا سا ہم آپ کو خوف سے، اور کبھی کیا ہوگا کہ معیشت ڈاؤن ہونے کی وجہ سے، جاب چلے جانے کی وجہ سے، فصلیں تباہ ہونے کی وجہ سے، وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، مال چیزیں ختم ہو جائیں گی، فصلیں ختم ہو جائیں گے، دکانیں ختم ہو جائیں گی، ہم آپ کو آزمائیں گے، پرکھیں گے۔ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، اور کبھی کبھار کیا ہوگا کہ آپ کے جو جگر ہوں گے وہ ہم لے لیں گے، کبھی ماں کی شکل میں، کبھی بیٹے کی شکل میں، کبھی بیٹی کی شکل میں، کبھی بیوی کی شکل میں، کبھی بھائی کی شکل میں، کبھی کزن کی شکل میں، اور کبھی خونی رشتہ اور کبھی جگری رشتہ، ہم وہ بھی لے لیں گے۔ والثمرات، اور جو نتائج سے مراد کیا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ وہ چیز تو باقی رہتی ہے لیکن اس چیز کا ثمرہ باقی نہیں ہوتا، اور یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمانے کے بعد کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، صبر کرنے والوں کو آپ خوشخبری سنا دیجئے۔ صبر کا کیا مطلب؟ صبر کا جو ابتدائی درجہ جو ہے، اور وہ کیا ہے کہ اللہ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ نہ کرنا، اور یہ صبر کے منافی نہیں ہے رو لینا، یا یہ ہے کہ اظہار غم کے لیے کسی کو اس غم کی تصویر بیان کر دینا، یہ بھی منع نہیں ہے۔ منع صرف آخری درجہ اور پہلا درجہ کہہ سکتے ہیں، باؤنڈری جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سے شکوہ نہ کرنا۔ اگر شکوے پہ بات آ گئی تو پھر خطرہ ہے، اور کیا ہے کہ صبر ہی کرتے رہو، اللہ کی رضا، ہم اللہ کی رضا پہ راضی۔ اس میں اگر رونا آ جاتا
اور اس میں پریشانی آ جاتی، اس میں جو ہے وہ بندہ اپنے آپ سے اپنے آپ کو کھو بیٹھتا ہے، تو الذین اذا اصابتہم مصیبہ، ہاں جب ان کے اوپر مصیبت ڈھیرے ڈال لیتی، اصابتہم مصیبہ مطلب یہ ہے کہ ایک ہوتی کہ مصیبت قریب آنا، ایک ہو کہ مصیبت تو اوپر خیمہ لگا دے۔ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ 2 4 5 10 دن تو یہ پریشانی ہوتی ہے، حالات بدل جاتے ہیں، کہتے ہیں جی 1.5 2 سال ہم نے محنت کی، پھر کاروبار چل پڑا، ہم نے جی 6 سال 10 سال کیا، پھر ہمارے کیا ہو گئے کہ حالات بہتر ہو گئے۔ نہیں، اصابتہم مصیبہ کا معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ساری زندگی ہی آپ مصیبت میں ہیں، پھر اندر پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم ہی ہیں، ہم ہی مصیبت زدہ، اور اصابتہم مصیبہ تو وہ ساری زندگی کے لیے مصائب اور مشقتوں کی چکی میں وہ پسنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم بھی تو اللہ کے ہم ہیں، ہماری کیا حیثیت ہے، ہماری کیا حیثیت ہے۔ ایک مالک نے آپ کو گھر بھی دیا، گاڑی بھی دی، آپ کا کھانا بھی اس نے لگا دیا، آپ کو جاب بھی دی، ان میں سے اگر وہ ایک چیز لے لیتا ہے تو آپ کہتے ہیں بھائی شکریہ، ٹھیک ہے، موٹر بائک لے لی، گاڑی تو کمپنی نے مجھے دی ہوئی ہے، مجھ سے حالات کے کمی پیشی کی وجہ سے پیٹرول کا جو انہوں نے اناؤنس دیا تھا وہ لے لیا، لیکن میرے پاس میری سیلری تو مجھے مل رہی ہے، اور کیا کہتے ہیں انا، ہماری کیا حیثیت، ہماری کیا حیثیت کہ ہمارا گھر گیا، ہماری دکان گئی، ہمارے کھیت گئے، ہمارا علاقہ گیا، ہمارے بچے گئے، ہاں مصیبت بہت زیادہ ہے، لیکن حکم کیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اللہ کے، اور یہ ساری کی ساری چیزیں بھی اللہ کی، اور ہم بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اور ایسی کیفیت والے لوگوں کو اللہ پاک نے کیا فرمایا، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ان لوگوں کو ترجمہ میں کر رہا ہوں کہ ان لوگوں کو رب کی طرف سے سلام ہو، ڈائریکٹ ترجمہ وسعت والا یہ کر سکتے ہیں، صلوات من ربہم ورحمہ، کہ ایک تو یہ ہے کہ ان کو سلام ہو، اور رحمہ کا ترجمہ یہاں کرتے ہوئے کہ ان کے نقصانات ہم نے اپنے ذمہ لے لیے۔ کسی گاؤں میں کوئی فلاحی ادارہ جاتا ہے اور وہ جا کے کہتا ہے کہ ان تمام گھروں کی چھتیں ہم بنوا کے دے دیں گے، یہ رحمہ ہے، یہ رحمہ ہے اللہ کی طرف سے کہ ہم ان کو سلام اور خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، اور پھر کیا ہے کہ ہم ان کے تمام نقصانات اور تمام پریشانیاں اور تمام مشکلات کی ذمہ داری بھی لیتے ہیں کہ ہم ان کی ضرور ختم کر دیں گے۔ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ، اور یہی ہدایت یافتہ لوگ ہیں، اور یہی درست سمت میں چلنے والے لوگ ہیں۔ موجودہ حالات میں کیونکہ یہ جمعہ جو میں آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، اس جمعے سے پچھلا پورا ہفتہ سیلاب فرنٹ لائن پہ اپنی پوری ٹیم کے ساتھ ہی، اور مختلف جو ہمارے ساتھ فاؤنڈیشنز جڑے ہوئے ہیں انہی کے ساتھ ہی، تو پورا ہفتہ کتابوں سے تو میں یہاں نہیں آیا، فیلڈ سے یہاں آیا ہوں، تو جمعہ بھی اسی کے متعلق ہی۔ اس میں یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے واقعات ہم نے سنے، بہت مبارک، دانتوں کو پسینہ آتا، لیکن جو ایمان ہے یصنع العجائب، مسلمان کسی بھی دور کا مسلمان ہے، گرا ہوا مسلمان ہے، پہلے سے علماء ہمیں سمجھاتے آ رہی ہیں کہ کسی مسلمان اور کسی انسان کو حقیر مت جانا، کم تر مت سمجھنا، اور اس کی ایک مثبت تصویر یہاں پاکستانی عوام کی، اس کے چند واقعات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ مولانا الیاس صاحب رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ یہ جو فلم کا ٹکٹ لینے کے لیے سینما کے سامنے کھڑے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں یہ بہت مبارک لوگ ہیں، یہ بہت اچھے لوگ ہیں، یہ بہت با کمال اور با صفات لوگ ہیں۔ حضرت کیا کہہ رہی ہیں؟ یہ مسجد کی اگلی صف میں نہیں کھڑے، یہ فلم دیکھنے کے لیے سینما کے سامنے لائن میں کھڑے ہیں۔ کہا بھائی ان کی یہ والا پہلو مت دیکھو، ان کے کان میں یا ان کے قریب میں کہو کہ مسجد کو آگ لگ گئی، دیکھو یہ کیسے بھاگتے ہیں،
ان کو کہو کہ کوئی مسلمان یا کوئی انسان وہاں پہ گرا پڑا ہے تو یہ کیسے بھاگتے ہیں اور اس کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں. تو جس کی جو پہلو اس کا مثبت ہو اور جس سے فائدہ مل رہا ہو اس کو ہی بیان کرنا اور اسی کو ہی سوچنا، دوسرے پہلو کو ہم نے سوچنا ہی نہیں. یہاں ہمارے پلیٹ فارم سے جو چند واقعات سامنے آئے وہ یہ ہے کہ یہاں ہمارا ریلیف کیمپ لگا ہوا، تو یہاں پہ کیا کہ ایک خاتون آئی اور اس نے اپنا سونے کا چین دیا کہ میرے پاس صرف یہ ہے، کیش نہیں ہے، یہ آپ لے لیں اور یہ بیچ کے آپ سیلاب متاثرین کی ہیلپ کر دیں. 62,000 کا وہ بکا اور وہ سیلاب متاثرین کے لیے چلا گیا. یہاں 3 دن پہلے جب ہمارے 5-6 ٹرک گئے تو اس میں سے یہاں یہ کولر پڑا ہوا تھا یہیں پہ، تو مجھے کہا کہ یہ کولر سیرا کا ہے پانی پینے والا یا سیلاب متاثرین کا ہے. میں نے دیکھا، میں نے کہا ہمارا کوئی نیا کولر تو نہیں ہے، یہ ادھر کا ہی ہے. تو اس کو جب کھولنے لگے، اللہ اکبر، اس کو جب کھولنے لگے تو ایک شاپر نکلا، اس میں اتنی سی آدھا پاؤ دال تھی، آدھا پاؤ مونگی کی دال تھی، تھوڑی سی چینی تھی، تھوڑی سی پتی تھی، اور کچن کے 3 ڈبے نئے تھے جو دیہاتوں میں استعمال ہوتے ہیں کہ اس میں یہ لوگ ڈالیں گے، اور ایک صابن برتن دھونے والا، اور ایک صابن کپڑے دھونے والا، اور ایک صابن باتھ صابن. یہ پیکج بنا ہوا تھا. یہ آج کے مسلمانوں کا جذبہ ہے. رات ہم واپس آ رہے ہیں تو بیس کیمپ جو ہمارا وہاں پہ لگا ہوا کوٹ مٹھن میں، الحمدللہ 50 کے قریب وہاں ورکر کام کر رہے، مختلف فاؤنڈیشنز ہیں. تو میں نے رات کی ورکنگ کے لیے میں نے کہا تھوڑا ویڈیو بنا کے بھیجو. تو اس نے ایک چھوٹا سا کارٹن کھولا ہوا تھا کہ بسکٹ کا کارٹن کھولنے لگے تو کارٹن نکلا، اس میں سے ایک تو بسکٹ کا نکلا، اور ویڈیو بھیجی ہوئی تھی کہ 3-4 فیڈر اس میں تھے اور فیڈروں کا دودھ بھی تھا، اور کوئی ماں جس نے بچے دیکھے ہوں گے وہ ان کی ہیلپ کے لیے یہ کر رہی. ہمارا یہاں سیرا کا الیکٹریشین، آفیشیل الیکٹریشین جو ہے، انجینئر جو بجلی کا کام کرتا ہے، ہمیں پتہ ہے اس کی پوزیشن کا مزدور بندہ کیا کچھ کر سکتا ہے. اس کو میں نے فون کیا، کہاں ہوں، ہم جا رہے ہیں. جی استاد جی میں ابھی آیا. تھوڑی دیر کے بعد وہ آیا تو اس میں لکڑی کا گلا، اس نے غلہ پکڑا ہوا تھا گلے کے اندر جو ڈالتے ہیں. میں نے کہا یہ کیا ہے؟ کہتا ہے جی میں نے یہ عمرے کے لیے کئی سالوں سے پیسے جمع کیے ہوئے تھے تو میں یہ دینا چاہتا ہوں. مجھے اس کی پوزیشن کا پتہ تھا. میں نے کہا بتاؤ اس میں کتنے پیسے ہوں گے؟ کتنے ہوں گے؟ کہتے پتہ نہیں. میں نے کہا آپ کو خود پتہ ہے، آپ بتائیں کتنے ہوں گے؟ کہتے 2-3 ہزار ہوں گے. روپیے ڈالتے ہوں گے نا، 2-3 ہزار ہوں گے. میں نے اس کو 3 ہزار پکڑائے. میں نے کہا 3 ہزار آپ رسید جمع کرواؤ اور یہ والے دوبارہ لے جاؤ تاکہ آپ کو اللہ عمرے پہ بھی لے جائے. اور وہاں پہ، اور وہ پشاور کا واقعہ تھا، چھوٹا سا بچہ ایک کیمپ میں اپنے عمرے کے لے کے آیا، اور اس کے اور اتنے واقعات. اور فرنٹ لائن پہ جو کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو لوگ پیار کرنے والے، اور مسلمان قوم اور پاکستانی قوم ایسی جاگی ہے کہ کیونکہ ہم جب شروع میں اللہ پاک کی توفیق سے سیلاب کے دوسرے دن 2 دن کے بعد ہم فرنٹ لائن پہ پہنچ گئے تھے. 3 لوگ تھے، کوئی فنڈنگ نہیں تھی کیونکہ ہم تو ادارتی ویلفیئر ابھی ڈیولپ ہو ہی رہا تھا. ہمارے پاس صرف 10,000 تھے. صہیب انتصار حمید فاؤنڈیشن والے کہتے ہیں مجھ سے 10,000 کسی نے دیے ہیں. میں نے کہا چلو چلتے ہیں. پہلے سے بھی یہی عادت ہے کہ بھی تھوڑا ہوا بس کام کرو. 10,000 لے کے ہم تونسا اور پل کمبر کی طرف لے کے چلے. وہیں سے ہم ابھی واپس ہی آئے تھے. ظاہر ہے کہ ایک بہت بڑا حلقہ احباب ہمیں انٹرنیٹ کے ذریعے سے بھی جانتا ہے اور کافی دیر سے 15 سال سے تو فیلڈ میں کام کر رہے ہیں، تو ایک بہت بڑا طبقہ جانتا ہے. لیکن اس طرح کی ہم کمپین اپنے ادارے کے لیے بھی کبھی نہیں چلائی تھی، بس وہ زبانی کلامی ہم کہہ دیتے. ابھی اس وقت میں اللہ کے فضل سے ہمارے اس پلیٹ فارم اور اسی سسٹم سے 12 فاؤنڈیشنز کام کر رہی ہیں، اور ان کے ہمارے جو فنڈز کے ایشو سے اللہ نے ختم کر دی. بڑے ہم نے انتظامات ایسے کر دیے کہ ایک یہ ہے کہ 20-25-30 لاکھ 50 لاکھ ہم ساری چیزوں میں لگائیں، تو ایک فاؤنڈیشن کو ایک ڈپارٹمنٹ دے دیے، بیس کیمپ لگا دیے، ایک کے ذمہ لگا دیا آپ نے صرف لائیو کچن پہ کام کرنا ہے. آپ کا جتنا فنڈ آئے گا وہ دیگیں پکیں گی اور تازہ کھانا پکے گا اور وہ جائے گا. ایک کے ذمہ لگا دیا کہ آپ کے ذمہ صرف چارہ ہے، کہ جتنے وہاں پہ جانور ہیں جانوروں کے لیے چارہ، اور جتنے کتے ہیں ان کے لیے روٹی بنائی جا رہی ہے، اور ان کا کام صرف جانوروں کے اوپر ہے. اور ایک کے ذمہ ہم نے بچے لگا دیے کہ بچوں کے کھلونے
بچوں کی چیزیں، بچوں کی ضروریات، اس کے اوپر آپ نے کام کرنا ہے۔ ایک کو جو ہے وہ خیموں پہ لگا دیا، ایک فاؤنڈیشن کو ہم نے مچھردانیوں پہ بھی لگا دیا مچھر کے متعلق، اور ایک ہمارے سرگودا وائی ڈی ہے، ینگ ڈاکٹرز تھے، ان کے ساتھ میڈیکل کیمپس اور اس کا سلسلہ چلا دیا۔ یہ کیا ہے کہ مسلمانوں کا جو ایک جذبہ ہے مسلمانوں نے یہ دکھایا ہے، اور الحمدللہ وہاں پہ جہاں سوا مہینہ یہ وہاں پر جو نام سننے کو ملتا تھا وہ الخدمت کا ملتا تھا۔ جماعت اسلامی کا جو پلیٹ فارم ہے وہی پہلے پہنچے، ہم جہاں گئے وہ ہم سے پہلے تھے۔ جو چیز اپریشیٹ کرنے والی اس کو کرنا چاہیے اور اس کو آگے بڑھانا چاہیے۔ جہاں پہنچے ہیں ہم سے تقریباً پہنچے ہر جگہ یہ الخدمت والے پہنچے ہوئے تھے، ان کے خیمے بھی لگے ہوئے تھے، اور ہم ابھی سوچ رہے تھے کہ ان کو کھانا کیسے کھلانا ہے، اور ان کے لوگ شاپر پکڑ کے دے رہے تھے، اور ایسی ایسی جگہ ہم مطلب 18 گھنٹے ڈرائیو کر کے گئے، اور وہاں پر یہ لوگ آگے موجود تھے۔ اور باقی بھی ابھی اس وقت تو دھڑا دھڑ تونسا کی طرف لگا لیں، راجن پور اور اس پٹی پہ ہمارا وہ ہے، اتنے ٹرک پہ ٹرک جا رہے ہیں، ایک ایک گاؤں میں بہت سارے جا رہے ہیں۔ لیکن عرض کر دوں کیونکہ مستقل طور پر بیٹھنا نہیں ہوگا، یہی بیان ہفتہ وار جو ہمارے احباب انٹرنیٹ پہ ہمیں سنتے ہیں تو اسی کو ہی، کیونکہ کل دوبارہ پھر جانا ہے، تو اس میں یہ ہے کہ ہم جب تونسا کی طرف گئے تو یوں سمجھ رہے ہیں کہ ہمارا کلیجہ دہل گیا، اور وہاں کام کیا، بہت سارے لوگوں نے کام کیا۔ واپسی ہم سروے پہلے کرتے ہیں، پھر ٹیم کو لے کے جاتے ہیں، پھر فارم سسٹم بنتا ہے، پھر ادھر بھی جتنے بھی لوگ ہیں ان کو باعزت طریقے سے دیا، بغیر فارم کے نہیں دیا۔ ایمرجنسی میں تھوڑا بہت اس کے ایمرجنسی علیحدہ ہی بنا لی ہیں، لیکن فارم سسٹم بنتا ہے اور اسی کے ذریعے سے ہی ہم دیتے ہیں۔ جتنا بھی الحمدللہ ہوا ہے اتنے بڑے فارم، اور پیچھے وہ ہمارا جو آئی ٹی ٹیم ہے وہ انٹر کر رہی ہے۔ کل کو جب ہم فیز 2 میں جاتے ہیں، گھر کس کا گرا ہے، جہاں جہاں ہم نے کام کرنا ہے، سافٹ ویئر نے ہمیں بتا دینا ہے کہ اتنے لوگوں کے گھر گرے ہیں، اتنے گھروں کی دیواریں گری ہیں، اتنوں کی فصلیں تباہ ہوئی ہیں، اتنوں کو جب ویسے نقصان ہوا ہے، اتنے گھر ڈیمیج یوں اس طرح سے ہوئے ہیں۔ سافٹ ویئر میں آئی ٹی ٹیم اس کے اوپر کام بھی کر رہی الحمدللہ۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ جب وہاں سے فاضل پور اور راجن پور کی طرف آئے تو دہل گئے، فوراً ہے کہ بلوچستان تو جانا ہی تھا، پہلے سب سے پہلے ادھر جاتے ہیں، وہاں راستے بند ہوں گے۔ پھر ہماری سروے ٹائم ہم رجحان کی طرف گئے تو تقریباً 4-4.5 گھنٹے ہم نے کشتی میں سفر کیا۔ تو کشتی میں سفر کرنے کے بعد وہاں کچھ دیا بھی ٹرکوں کو اس طرف بھیجیں، لیکن یہ ہے کہ ایک جگہ کام کر رہے ہوتے ہیں ہم، کور کمیٹی ہماری 5 لوگوں کی بنی ہوئی ہے، ہم سروے کے لیے آگے چلے جاتے ہیں۔ تو آگے ہم گئے بلوچستان اور سندھ، آج ہمارے بلوچستان اور سندھ میں ٹرک چلے گئے ہوئے ہیں، ایک دن پہلے ہی ہم گئے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سندھ کی جو حالت 4 جگہ پہ ریلیف کیمپ ہمارا لگا ہوا ہے، وہاں پہ کھانے بن رہے ہیں، کھانے دے رہے ہیں۔ آپ یقین جانیں ایک جگہ پہ جب مجھے ان باکس میں میسج آیا، ان کو کال کی، کہا کہ ہمارے ادارے میں 150 لوگ ہیں، 15 دن سے ہم ان کو صرف چاول کھلا رہے ہیں اور ایک ٹائم دے رہے ہیں۔ فوراً ان کے لیے 2 ٹائم کھانے کا انتظام کیا۔ میں نے کہا کو گوشت کھلانا ہے، دوبارہ میسج آیا ان کے آئے، السلام علیکم۔ یہ بھی ان کی مہربانی ہے جو دے رہے ہیں سیرا کنڈیشن والے، تو ہمیں ڈیلی کھانا مل رہا ہے، صبح شام اور 12 بجے، اور اچھا کھانا مل رہا ہے، برابر اتنے چاول اور اتنے ہی گوشت، ماشاءاللہ قورمے تک بھی پہنچا رہے ہیں۔ السلام علیکم بھائی جان، میں نوچاک سانگڑ سے بات کر رہا ہوں۔ ہمارے پاس ایسی کوئی ٹیم نہیں آئی ہے جو ہمارے کو مدد دے۔ ایک سیرا فیصل آباد سے ہمارے کو کھانا دے رہے ہیں، ان کا ہم بہت شکر گزار ہیں، ہم دعائیں کر رہے ہیں، ہمارے بچے بھی ان کو دعائیں کر رہے ہیں۔ میں ضلع سانگڑ تو بول رہے ہیں، ساڈے کول کوئی امدادی ٹیم نہیں آئی، ساڈے کول کوئی چیز نہیں آئی۔ سیرا فاؤنڈیشن والوں کی بہت بہت مہربانی جنہوں نے سانوں راشن دیتا ہے، سالن روٹی دے رہے ہیں، اسی لے کے جا رہے ہیں۔ سیرا فاؤنڈیشن زندہ باد۔ کہ ہم نے پورا سال، ہم تو غریب لوگ ہیں، ہم نے تو پورا سال کبھی گوشت نہیں کھایا تھا، اور سلام میں اللہ پاک نے ہمیں گوشت کھلوا دی، اور پانی کا انتظام کوئی نہیں، دوسرا کوئی نہیں، وہاں اس طرف اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے یہ سلسلے سارے وہاں اس طرف بھی چلوا دی۔ تو گزارش یہ ہے کہ ہم الحمدللہ کام کر رہے ہیں سسٹم کے تحت۔ بلوچستان میں بہت ضرورت، بلوچستان کے 40 ضلعوں میں سے 32 ضلعوں میں پانی ہے، ابھی بھی پانی ہے، اور سندھ کے اکثر ایریا چلا گیا، اور ہم نے وہاں پر بھی یہی انتظامات، وہاں جو ہماری ٹیمیں کام کر رہی ہیں ان کو بھی، اور ابھی بھی، اور جو ہمیں سن رہی ہیں یہ دوسرے فلاحی کام کرنے والے بھی، بھائی نہ آگے دیکھیں کہ ہم سے پہلے کون پہنچا، ویڈیو میں بتائیں بھی ہم سب سے پہلے پہنچے، نہیں بھائی،
न पीछे देखें कि हमारे पीछे कौन है, न गवर्नमेंट का इंतज़ार करें, न फौज का इंतज़ार करें, न किसी फाउंडेशन का इंतज़ार। जो जिसकी वसअत है वो उसका मामला अल्लाह के साथ है। उसने ये तो नहीं कहना कि अल्लाह हम पहले पहुंचे थे। भाई मैं अपनी वसअत के मुताबिक कितना कुछ काम कर सकता हूं। मैं पहले भी हर जगह पे ये बात करता आ रहा हूं, वो ये है कि ठीक है उनकी हेल्प की सूरत है, हम आखिर तक जाएं, अल्लाह ने करवाना, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं। लेकिन ये है कि जो शहरों में रहने वाले हैं वो उनकी मदद कर सकते हैं, तो वो गुनाह छोड़ के मदद कर सकते हैं। अल्लाह का निज़ाम है। वो अपनी ज़िंदगी की तब्दीली से मदद कर सकते हैं, वो अपनी रोजियों को हलाल करके मदद कर सकते हैं। एक लम्हे में जो लखपति थे वो कखपति बन गए, अपने आप को उससे इबरत ले सकते हैं। एक शख्स गाड़ी पे जा रहा, ब्रेकर आगे आया, उसने ब्रेक नहीं लगाई, गाड़ी यूं ऊपर होकर नीचे गिर गई। दूसरा बंदा क्या है, वो ब्रेक लगाएगा या नहीं लगाएगा? तो शहर वालों के लिए ये अलामत है, अस्सईदु लिमन वइज़ लिगैरिही, के खुशकिस्मत वो होता है और समझदार इंसान वो होता है जो दूसरों से नसीहत पकड़ने वाला हो, जो दूसरों से नसीहत पकड़ने वाला हो। फिर उसके ज़रिए क्या है कि गरीब अमीर यहाँ पर बाकी नहीं है। ये सारे के सारे ग़ज़वा तबूक की याद ताज़ा हो गई। ग़ज़वा तबूक में जो जज्बात थे, एहसासात से, इन्फिरू खिफ़ाफ़न व सिक़ालन वजाहिदू बिअम्वालिकुम व अनफुसिकुम, नफ़ीर आम करार दे दिया था कि सारे निकलो, हल्के हो या बोझल। मौजूदा जो पोजीशन है ये हकीकत में यही पोजीशन आ चुकी है। और इसमें क्या है कि हम अल्लाह से किसी से कोई शिकवा नहीं, अपनी वसअत के मुताबिक जो कुछ कर सकते हैं वो भी ज़रूर करें। और जो लोग काम कर रहे, जो जिस शक्ल में कर रहे, उनके लिए दुआ भी हम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 3 दिन पहले हमारे 4 ट्रक गए और 3 दिन के बाद हम आए हैं, तो 4 ही अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हैं जो कल इंशाल्लाह रवाना हो रहे हैं। यहाँ के लोगों का, ये जैन भाई हैं, दूसरे तीसरे इस महल्ले वाले, पूरे शहर वाले, ये है कि हम पहले, मुझे याद है कि सुहेब साहब और हम जब पहली दफ़ा जाने लगे, आधा आधा घंटा भी हम लोगों के पास बैठे, मुख्तलिफ बिजनेसमैन लोगों के पास हमें नहीं मिले। वो अपनी मजबूरी की वजह से या अपनी मसरूफियत की वजह से कि हम वहाँ पे काम करना चाह रहे हैं। लेकिन ये है कि अल्लाह ने जब खोला और अल्लाह ने जब उनके दिलों में डाला, तो जो एक एक राशन दे रहे थे उनकी तरफ से एक ट्रक हमारी तरफ से, एक ट्रक हमारी तरफ से, एक ट्रक हमारी तरफ से, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सिलसिला चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला इन अमानतों के ज़रिए से पूरी उम्मत मुस्लिमा पर रहमत फरमावें। मैंने जो गुफ्तगू की उसको दोबारा दोहराता हूँ शुरू में कि अल्लाह के हिकमतों तक कोई नहीं पहुँच सकता, अल्लाह का अपना निज़ाम है। हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, मुर्दा में से जिंदा निकाल देता हूं, जिंदा में से मैं मुर्दा कर देता हूं। ये जो शक्ल हमें ये सारी की सारी नजर आ रही है, हो सकता है क्या है कि यकीनी तौर पर यह है कि इस पूरे नक्शे को अल्लाह तबारक व तआला, जिनकी मस्जिदें गिरी, कच्ची मस्जिद थी, वो ऐन मुमकिन है पक्की बनेगी। जिनके कच्चे घर थे उनको अल्लाह पाक पक्की छतें अता फरमाएंगे। जिन्होंने पूरा साल कभी कोई अच्छा खाना नहीं खाया था, उनके बच्चों को क्या है कि चॉकलेट्स और बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला मुहैया कर रही हैं। मुसीबत ज़रूर मुसीबत है और मुश्किल ज़रूर मुश्किल है, लेकिन अल्लाह का एक निज़ाम है जो चल रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक नसीब फरमावें। अल्लाह पाक हम सब के ऊपर रहमत और शफ़क़त वाला मामला फरमा।